والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر رکنی میں دعوت اسلامی کا ایک روزہ سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے، جس میں بلوچستان کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول سفر کر کے تشریف لائے ہیں. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اس اجتماع کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے، اور جو مرادیں لے کر، تمنائیں لے کر، التجائیں لے کر عاشقان رسول آج کے اجتماع میں آئے ہیں، پروردگار آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. کافی اسلامی کھڑے ہیں، اگر آپ کھڑے رہیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد تھک جائیں گے، تو بہتر یہ کہ بیٹھ جائیں گے تو تسلی کے ساتھ، کیونکہ اب آخری نشست ہے، بیان ہوگا، پھر ذکر ہوگا، دعا ہوگی. اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں، نہ جانے آج کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. تو سارے بھائی بیٹھ جائیں، توجہ کے ساتھ بیان سنیں، اچھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. گفتگو اور کام کاج سے بچ کر، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے جتنی دیر ممکن ہوا بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش آیا. ماجرا کچھ یوں تھا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے. راستے میں یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو پڑاؤ دیا جائے، بریک لیا گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے کھانے کے لیے، اس زمانے میں جو ٹفن باکس ہوتے ہوں گے، توشہ دان تھے، وہ کھولے. مگر حال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی کھانے لگے. اب ذرا سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کے ساتھی ہیں، اور یہ غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جان دینے کے لیے گویا جا رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ صرف روٹی ہے، سالن نہیں ہے. مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، کمپلین نہیں تھی. آج ہمارے اس اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی آئے ہوں، رات سے بھی کچھ اسلامی بھائی آ گئے ہیں، آرام نہیں ہوا ہوگا، کھانا پراپر نہیں ملا ہوگا، تو بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے کہ یار انتظام ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے گھر کے اندر کسی دن اپنی پسند کا کھانا نہ بنے، یا کاروبار میں کسی قسم کی کمی آ جائے تو ہماری زبان پر شکوہ آتا ہے. مگر یہ کیسے صحابہ تھے کہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، کھانے کے لیے روٹی ہے، سالن نہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے. زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے جو صبر کرتا ہے نا، اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے. اب ہوا کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی، اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی. آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کی آواز کچھ نارمل مکھی کی آواز سے ہٹ کر ہوتی ہے. اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھو. صحابی کہتے ہیں حضور یہ شہد کی مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں.
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، روٹی ہے اور کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں، ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے، حضور قریب ہی ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم تو اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ۔ مولا علی جاتے ہیں اور شہد کا چھتا لے کر آتے ہیں۔ اب وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے صرف روٹی کھا رہے ہیں، اب اس روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا لذیذ شہد کھانے لگ گئے۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر بھربھرانے لگی۔ صحابی نے عرض کی حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، آقا کی ایک تو نبی پاک اس مکھی کی بولی سمجھ بھی رہے ہیں اور میرے آقا گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سوال کیا یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ یہ حدیث پاک کا اس واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ مکھی کہتی حضور ہم جو ہے وہ مختلف باغات میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے، پورا ایک قافلہ ہوتا ہے، اور جب ہم وہ رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا کمال کا سوال فرمایا، اچھا آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھی گلاب کی پتی ہم کھائیں تو وہ تو کھائی جاتی ہے، مگر چنبیلی اور باقی پھول تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ سب مل ملا کر شہد جیسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کی مکھی عرض کرتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم یہ شہد پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا، جب واپس چھتے کی طرف ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اس پورے قافلے کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور جو یہاں پر کسان موجود ہوں گے، کھیتی باڑی کرنے والے، یا جن کا شہد کے حوالے سے کچھ معلومات ہے، تو آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ پورا جو چھتا ہے اس کا پورا فلسفہ کوئین بی ملکہ مکھی کے گرد گھومتا ہے۔ وہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کے آرڈر پر وہ ساری مکھیاں چلتی ہیں۔ آج سائنس نے پہچانا ہے، اس مکھی نے 1450 سال پہلے عرض کیا تھا حضور ہمارا ایک قافلے کا امیر ہوتا ہے، جب ہم واپس آتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ شہد میں شفا بھی ہے نا، سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو، تو اس میں کیوں نہ برکت ہو۔ اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے، اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں، آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، دعوت اسلامی والوں کو۔ کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اور وہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ گویا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے، نیکیوں والی ہو جائے، تو نیک اعمال پر عمل کی نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر سنتوں بھرے بیان میں نے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، آج ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے
آج ایک ایسی ریالٹی پر بات کریں گے کہ جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم جانتی ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، پاکستانی ہو یا افریقی، امریکی ہو یا یورپی، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹھکراتا، ہر بندہ عقل والا ہے وہ مانتا ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت، وہ حقیقت ہے ڈیتھ۔ ہم سب نے مرنا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ کوئی مذہب، کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب مرنا نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس پر بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے، اس کا ذکر بہت تھوڑا کیا جاتا ہے۔ ہم زندگی کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، بچپن میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کریں گے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بہت ساری پلاننگز پر ڈسکس ہوتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ابھی ہم سب نے رکنی آنا تھا، آپ میں سے بہت ساروں نے کئی دنوں سے اس پر بات کرنا شروع کر دی ہوگی، رکنی جانا ہے، کون سی گاڑی میں جائیں گے، کس دن جائیں گے، اچھا کب نکلیں گے، راستہ کتنی دیر کا ہے، موسم کیسا ہوگا، واپسی کب ہوگی۔ چند گھنٹوں کا سفر تھا اور اس اجتماع کی تیاری کے لیے تو پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے سے تیاری شروع ہوئی ہوگی۔ ایک سفر، اس کی ڈسکشن، اس کی تیاری، اس کے بارے میں گفتگو ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ اچھا کسی کو 10 15 20 دن کے لیے کہیں جانا ہو، اس کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں، سامان کون سا ہوگا، لے کر کیا جانا ہے، کرنسی کون سی لے جانی ہے، بیرون ملک جانا ہو تو ویزا کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دنیا کا سفر، اس کی ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کب جانا ہے، کتنے دن کے لیے جانا ہے ہم طے کرتے ہیں، اور پھر اس کی تیاری کا وقت بھی ہمیں پتا ہوتا ہے۔ مگر جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈیٹ طے تو ہے مگر پتا نہیں ہے، ہاں وقت طے ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے، اس کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ یار مرنا بھی ہے، اس کی کیا تیاری کرنی ہے، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے۔ زیادہ موت پر بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار آپ موت کی بات نہ کیا کریں، حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے۔ عربی میں ایک شاعر لکھتے ہیں، الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس کی تیاری یا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے۔ اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر، آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر پہ ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے رہ جاتا ہے، ہمارا ہی ہے، بالکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے بچ جاتے ہیں، گرتے گرتے بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا۔ دراصل ہم بچے نہیں، ہمارا وقت آیا نہیں ہے۔ جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچیں گے، اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہیں وہ کافی گور کر دیکھ رہے تھے۔ تو ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضور کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے۔ کہا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آ گئے حضرت، آپ ایسا کریں، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ فوراً مجھے یہاں سے ہند بھیج دے، ہندوستان بھیج دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، ہوا نے اس شخص کو
سفر کروا کے ہندوستان بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد ملک الموت کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی. اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے. اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے. اے پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے. آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے. گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، اس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو. ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو، وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں. اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا. وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا. یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر. امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں. مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا. دکھتی ساری ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے. کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے. کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے. مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں. میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا. عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. اشجع الاقرع، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا. اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرع، اندھا سانپ ہے جو قبر میں جب ایک مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا. یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے، مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا. مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ذرا سوچئے، جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا، جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا. وہ سوچے
کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا، عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا۔ ذرا سوچئے میرے بھی پیارے